السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا پروگرام مرزائیت نئے زاویے سے آج ہم نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ مہمان اسکالر خاور رشید بٹ صاحب جو ہمارے استاد ہیں۔ آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ بٹ صاحب۔ گزشتہ پروگرامز کے اندر ہماری مرزائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو ایک اختلافی مسئلہ ہے اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی تھی، جس میں نزول مسیح علیہ صلاۃ والسلام کے حوالے سے قرآنی دلائل جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور استاد جی، آپ نے پچھلی ایپیسوڈز کے اندر ہمیں جو عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کے نزول کے حوالے سے قرآن مجید کے دلائل ہیں ان کا ذکر فرمایا، تو اس پر مزید کوئی قرآنی ادلہ اگر ہیں تو وہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی بالکل، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو سارے ادیان کے اوپر جو ہے وہ غالب کر دے، اگرچہ کافر جو ہیں وہ ناپسند ہی کریں۔ اور ایک مقام پر ہے ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ اس سے نزول مسیح کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس سے استدلال ایسے ہے کہ دلائل کے ذریعے نبی کو غلبہ جو ہے وہ تو ہر زمانے میں رہتا ہے اور ہر نبی کو یہ نصیب ہوتا ہے، لیکن جو سیاسی اعتبار سے غلبہ ہوتا ہے وہ کسی کسی نبی کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے بھی غلبہ دیا اور سیاسی اعتبار سے بھی غلبہ دیا، جس کا مشاہدہ جو ہے وہ چشم فلک نے عہد نبوی کے اندر بھی کیا اور اس کے بعد بھی کیا، لیکن اس کی جو کامل صورت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو ہے وہ مارز وجود میں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس آیت کی جو تفسیر کی وہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دن رات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے حتیٰ کہ لات اور عزیٰ کی دوبارہ جو ہے وہ عبادت شروع ہو جائے، دوبارہ جو ہے لوگ اس کی پوجا کرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے قریب ایسا بھی وقت آئے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوال کیا وہ میں نے الفاظ جو ہیں وہ نوٹ کیے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فقلت یا رسول اللہ ان كنت لا اظن حين انزل الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ان ذلك تاما۔ آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ لات اور عزیٰ کی دوبارہ عبادت ہوگی، تو میں تو یہ سمجھتی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو سب ادیان کے اوپر جو ہے وہ غالب کر دے۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ تو مکمل ہو چکا ہے، اب دوبارہ جو ہے وہ لات اور عزیٰ کی جو ہے وہ عبادت نہیں ہوگی، اب دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ نہیں، میں تو یہ سمجھتی تھی یعنی اس دین کا غلبہ ہو چکا ہوا غلبہ ہے ہو چکا تمام ہے۔ جب ادیان اللہ پہ۔ نے یہ فرما دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جواب دیا انہ سیکون من ذالک ما شاء اللہ، کہ ان قریب ہوگا اس سے جو اللہ چاہے گا، یعنی اب بھی ہے لیکن مستقبل کے اندر بھی جو ہے یہ اس کا غلبہ جو ہے وہ ہوگا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا جو ہے وہ چلائیں گے، اور ہر وہ انسان کے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ فوت ہو جائے گا، اور آخر میں وہی لوگ باقی بچیں گے جن کا کوئی دین ایمان نہیں بلکہ وہ اپنے باپ دادا کے دین کی طرف پلٹ جائیں گے۔ یعنی یہ جو مکمل غلبہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عن قریب ہوگا، صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں جا کر اس آیت کی عملی تفسیر جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ اور وہ کون سا زمانہ ہے؟
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے پچھلی حضرت عائشہ والی روایت بیان کی ہے، اس کا حوالہ اگر ناظرین کے لیے جی آپ جی پیش کر بالکل، دیں یہ تو صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، 2907 نمبر یہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ زمانہ بتایا ہے جب سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو مکمل طور پر غلبہ حاصل ہوگا، وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ سنن نبی داود کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا وقت بیان کیا، نزول جب وہ فرمائیں گے تو دجال کو قتل کریں گے۔ فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سارے مذاہب کو ختم کر دے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ اور وہ کامل غلبہ اور ظاہر ہے مکمل کہ ہو جب جائے گا۔ سارے کافر ختم ہو جائیں گے، سارے مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام ہی باقی رہے گا، تو وہ ایک سیاسی اعتبار سے جو ہے وہ عملی مظاہرہ اس کا ہوگا کامل صورت کامل۔ کا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ گمراہی آتی جائے گی، اور پھر آخر کر ہوا چلے گی، سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور آخر میں بالکل کافر لوگ جو رہ جائیں گے، اور وہ دوبارہ اپنے باپ دادا کے دین یعنی وہ لات عزا وغیرہ اسی کی طرف جو ہے وہ پلٹ جائیں گے۔ یہ اس حدیث کی یعنی اس کے ساتھ ہم اس تعبیر کو ہو۔ جب ملاتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ والا زمانہ بتایا جب اس آیت کا عملی مصداق کامل صورت میں کامل صورت میں، وہ مسلمانوں کو نصیب ہوگا۔ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے عیسیٰ بعد علیہ ہے۔ السلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ کامل شکل اس کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے زمانے میں ہے۔ ہم۔ اب یہ جو آپ کو مفہوم بیان کیا گیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، سنن نبی داود کی حدیث، دونوں کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ اخذ ہوا۔ یہ مطلب نتیجہ نکلتا ہے، اور پھر یہ امت کے اندر مفسرین میں یہ چیز پائی بھی جاتی، وہ بھی اس کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اچھا۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر طبری کے اندر جو ہے اس آیت کے تحت جو ہے یہ قول نقل کیا ہے، بلکہ وہاں پر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ غلبہ ہوگا۔ اسی طرح تفسیر سمرقندی ہے اور کئی تفاسیر کے اندر مفسرین نے اس آیت کا ایک مفہوم جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ اس کی کامل صورت جو ہے وہ حضرت نزول عیسیٰ علیہ عیسیٰ کے الصلوۃ بعد ہے۔ والسلام کے زمانے میں جب وہ ہم۔ دنیا کے اندر نزول فرمائیں گے، تو یوں اس آیت سے نزول عیسیٰ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے قرآن کی آیت سے اور مسلمانوں کے مفسرین سے اس کا مفہوم اور حضرت عائشہ کی روایت کو ساتھ ملا کر کے اس کی جو توضیح کی ہے، کیا ہمارے جو مد مقابل اس وقت جن لوگوں کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، جن کے اعتراضات کو، قادیانی لوگ جو ہیں، ان کا جو متنبی تھا مرزا غلام احمد قادیانی، کیا اس سے بھی اس آیت کی کوئی تفسیر ملتی ہے؟ آخر اس نے بھی قرآن پہ تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ نہیں، اس نے قرآن پہ تفسیر تو نہیں لکھی ہوئی، اس کی کتابوں سے اخذ کر کے نا بعد میں لوگوں نے یعنی اس کے اچھا، یعنی وہ اس پیروکاروں نے بذات خود تفسیر نہیں نہیں لکھی، لکھی تھی۔ تو اس کی مطلب کتابوں سے انہوں نے لے کر جو ہے نا وہ تفسیر ایک بنا دی ہے۔ بہرحال اچھا اچھا اچھا۔ بالکل مرزا قادیانی نے بھی اس آیت کی تفسیر ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مرزا قادیانی کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اس نے قرآن کی تفسیر لکھی، یہ عام لوگوں میں معروف ہے، تو آج استاد جی نے ہمیں بتایا کہ یہ اس نے کوئی ارادتاً قرآن کی تفسیر کمپائل نہیں کی تھی، بلکہ اس کے بعد جو لیکچر تھے یا مختلف کتابوں کی صورتیں سے تھیں، اس سے جو ہے وہ چیزیں اکٹھی کر کے اس کی طرف منسوب کر دی گئی، منسوخ کے اس نے ہاں، تفسیر کہ یہ اس لکھی کی ہے۔ تفسیر ہے۔ تو مرزا قادیانی نے بھی اس آیت کی تفسیر یہی کی ہے۔ اچھا۔ اس کی کتاب ہے براہین احمدیہ، اس کے اندر جو ہے یہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا مسئلہ جو ہے وہ قرآن مجید کی سائز سے ہی ثابت کر رہا ہے۔ میں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی عبارت جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ لکھتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ آیت لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے صحیح۔ تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع اقطار میں پھیل جائے گا۔ یہ اس کی کتاب ہے براہین احمدیہ حصہ چہارم، روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 593 ہے۔ تو مرزا قادیانی نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے اپنی کتاب کے اندر۔
کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے یعنی جب وہ دوبارہ آئیں گے، ایک دفعہ تو وہ پہلے آ چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو اس وقت جو ہے اس کا جو ہے اظہار ہوگا اس آیت کا کامل طور پر۔ اچھا، اس پہ قادیانی ایک ایلیگیشن پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مرزا صاحب کی باتیں جو ہیں وہ منسوخ ہوئی یہ براہین احمدیہ کی جو باتیں ہیں یہ پہلے زمانے کی باتیں تھیں، تو یہ تو چیزیں منسوخ ہیں۔ یہ منسوخ نہیں ہے، کیونکہ عقیدے کے اندر تو نسخ نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں ان کو کس نے یہ بات بتا دی ہے۔ اب پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ تھا، فرشتوں کے موجود ہونے کا عقیدہ تھا، جنت اور جہنم کا عقیدہ تھا، قیامت کے قائم۔ اب کیا عقیدے کے اندر کوئی نسخ ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ اتفاقی بات ہے کہ عقیدے کے اندر نسخ نہیں ہوتا، احکام میں ہوتا ہے، احکامات کے اندر ہوتا ہے، وضو کرنا ہے نہیں کرنا، تیمم کرنا ہے نہیں کرنا، نماز کا طریقہ کار کیا ہوگا وغیرہ، یہ احکامات کے اندر جو ہے یہ حرام کون سی چیز ہے، حلال کون سی چیز ہے، عقائد میں نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ تو ایک بالکل ان کی جو ہے نا ایک فضول سی بات ہے کہ جی یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ منسوخ ہے تو مرزا قادیانی کا تو دعویٰ یہ ہے کہ میں تو شریعت والا نبی نہیں ہوں۔ اگر نسخ ماننا ہے، غیر شرعی نبی کہتے ہیں، غیر شرعی نبی کہتے ہیں، اگر وہ ماننا ہے کہ جی منسوخ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پھر تو اس نے شریعت والی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو شریعت والی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ تو کافر ہے، یعنی وہ اپنے بقول خود کافر ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک جو ہے نا ان کا کہہ لیں کہ بچنے کا ایک بہانہ ہے، وگرنہ اگر ہم دیکھتے ہیں مرزا قادیانی کی کتابوں کو تو مرزا قادیانی مرنے تک اپنے اسی عقیدے پر قائم رہا تھا کہ اس آیت کی تفسیر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پوری ہوگی۔ مطلب اس کی جو سب سے آخری کتاب جو اس کے مرنے کے بعد شائع ہوئی، اچھا، چشمہ معرفت ہے، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب کے یعنی یہ اس کے مرنے کے بعد آخری کتاب ہے اس کی، اس کے اندر اس نے اس آیت کی جو تفسیر لکھی ہے وہ بھی یہی لکھی ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ منسوخ ہو؟ میں آپ کو وہ پڑھ کر سناتا ہوں، میں نے اس کا حوالہ جو نوٹ کیا، چشمہ معرفت روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 91 ہے۔ کہتا ہے جی پس زمانہ محمدی کے سر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے آخر میں مسیح موعود ہے، اور ضرور تھا کہ یہ سلسلہ دنیا کا منقطع نہ ہو جب تک کہ وہ پیدا نہ ہو لے، کیونکہ وحدت اقوامی کی خدمت اسی نائب النبوت کے عہد سے وابستہ کی گئی ہے، یعنی ساری دنیا جو ہے وہ ایک ہی مذہب کے اوپر آ جائے گی۔ کہتا ہے یہ مسیح موعود کے زمانے کے ساتھ اس کو وابستہ کیا گیا، اور اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے، اور وہ آیت یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ خود آگے اس کا ترجمہ کرتا ہے، یعنی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ایک کامل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا اس کو ہر ایک قسم کے دین پر غالب کر دے، یعنی ایک عالمگیر غلبہ اس کو عطا کرے، اور چونکہ وہ عالمگیر غلبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئی میں کچھ تخلف ہو، اس لیے اس آیت کی نسبت ان سب متقدمین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں کہ یہ عالمگیر غلبہ مسیح موعود کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔ یعنی کہتے ہیں مجھ سے پہلے جتنے بھی مفسرین گزر چکے ہیں نا متقدمین، وہ سب کا نظریہ یہی ہے کہ اس آیت کا جو عالمگیر مطلب ہے نا وہ مسیح موعود کے زمانے میں ظہور میں ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں جی وہ کتاب منسوخ ہو گئی ہے، اس کا یہ عقیدہ منسوخ، وہ تو اپنی آخری کتاب کے اندر بھی یہی بات لکھ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس آیت کا جو ہے نا عملی مصداق جو ہے وہ عالمگیر غلبے کی صورت میں وہ سامنے آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہی ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی اس آیت کی تفسیر آخر تک یہی مانی ہے، باقی وہ مسیح موعود سے مراد وہ اپنے آپ کو لے رہا ہے، وہ خود ہو نہیں سکتا، کیونکہ عالمگیر غلبہ تو حاصل ہی نہیں ہوا۔ یہ تو سب کو پتہ ہے، اس کو مرے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور مسلمان آج تک بیچارے جو وہ پس رہے ہیں، اور یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو، تو ان کی حالت تو ہم سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اپنی داستانیں خود پسنے کی بتاتے ہیں، ان کی حالت تو ہم مسلمانوں سے بھی زیادہ بدتر ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو اسلام کو عالمگیر غلبہ حاصل جو ہونا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مرزا قادیانی اس آیت کا مصداق ہرگز نہیں ہو سکتا۔
اس آیت کے مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور جب وہ آئیں گے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان کی زندگی کے اندر یہ عالمگیر غلبہ جو ہے وہ ملے گا، یعنی سارے ادیان ختم ہو جائیں سارے گے ادیان جو اور ہے وہ اسلام ختم ہو سب پہ جائیں گے۔ غالب آ جائے گا۔ اچھا استاد صاحب، یہ جو آپ نے ابھی مرزا قادیانی کی کتاب سے هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ کی اس سے تائید پیش کی ہے، یہ اس کی کتاب براہین احمدیہ سے آپ نے پیش کی، تو اس کے متعلق بعض قادیانی یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں مرزا صاحب نے جو براہین احمدیہ میں لکھی، یہ ان کی سادگی تھی اور اس وقت ان کو چیزیں اس طرح سے جو ہے وہ پتہ نہیں تھی، واضح نہیں تھی، تو یہ تو پرانے دور کی چیزیں تھیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک بندہ مسلمان رہتا ہے اس وقت تک یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، مرزا قادیانی نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، یہ سمجھتے ہیں جی وہ بڑا سچا آدمی تھا۔ اس نے خود جو ہے وہ ایسے باتیں کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ براہین احمدیہ اس کی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے جی مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تفسیر سمجھائی ہے، اچھا، یہ براہین احمدیہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اس کی دوسری کتاب ہے حقیقت الوحی، جلد نمبر 22 ہے، روحانی خزائن کے صفحہ نمبر 73 پر کہتا ہے اللہ نے مجھے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ تو اب یہ جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے والذی ارسل رسول، یہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کر رہا ہے، یہ یعنی اس تفسیر کو اس کے بقول اللہ کی تائید بھی حاصل ہے۔ اللہ کی تائید بھی حاصل ہے۔ اچھا اگر یہ اس نے غلط تفسیر کی ہے تو پھر اللہ نے اس کو قرآن کہاں پر سکھا دیا بھائی؟ جس زمانے میں یہ تفسیر لکھی گئی تھی اس زمانے کے اندر اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے قرآن سکھایا ہے، تو یہ اب دونوں میں سے ایک بات تو غلط ہوگی مرزا قادیانی کی، یہاں تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، دعویٰ غلط ہے، تو یہاں قرآن کی تفسیر جو ہے وہ صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ پھر مزید جو ہے اس نے اپنی اس کتاب کے حوالے سے بڑے دعوے کیے، کہتا ہے جی یہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے لکھوائی ہے، اچھا، میں نے یہ نبی علیہ السلام کے دربار سے منظور کروائی ہے کتاب، یہ خود لکھا ہے اس نے؟ خود اس نے کہا ہے، کہتا ہے اس کتاب کے اندر جو بھی میں نے لکھا ہے وہ قرآن کے مطابق ہی لکھا ہے۔ اچھا، یہ باتیں مرزا قادیانی نے خود لکھی ہیں کہ یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھنے کا حکم دیا؟ کوئی قادیانی اگر ہمارے اس پروگرام کے توسط سے یہ باتیں جاننا چاہے تو اس کے کوئی ریفرنس ہیں ہمارے پاس؟ جی جی بالکل، مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر جو ہے یہ ساری باتیں مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے سرما چشم آریہ اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319 پر اس نے ایک اشتہار جو ہے وہ اس کا شائع ہوا ہے، اس کے اندر لکھتا ہے کہ میں نے یہ کتاب جو ہے نا براہین احمدیہ بغرض تجدید دین لکھی ہے، اچھا، یعنی بحیثیت مجدد میں نے یہ، اور مجدد ان کے بقول جو ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے، اور دین کی تجدید کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو جو چیز تجدید کے لیے لکھ رہا ہے اسی کے اندر شرکی عقیدہ اس نے لکھ دیا، بقول ان کے یہ حیات مسیح کا عقیدہ شرکی ہے، اچھا، تو یہ کیسے لکھ سکتا ہے اس کے اندر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر اس کو خدا کی تائید حاصل تھی یا پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، یہاں سے تو پھر ایک اور بات نکلتی ہے کہ یہ مرزا پہلے اس کا مطلب مشرک تھا؟ بالکل بالکل مشرک تھا ان کے بقول، یہ اس پر جو تفصیلی گفتگو ہماری جو ہے وہ ہو چکی ہے، تو بالکل ان کے عقیدے کے مطابق مرزا قادیانی دعوے سے پہلے مشرک تھا۔ مزید میں آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ بات کہتا ہوں، براہین احمدیہ حصہ پنجوں میں روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 9 پر کہتا ہے جی میں نے یہ براہین احمدیہ جو ہے نا خدا کی مرضی سے لکھی ہے۔ اگر خدا کی مرضی سے کتاب لکھی ہو تو کیا اس کے اندر یہ شرکی عقیدہ لکھ سکتا ہے کوئی بندہ؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ان کے ساتھ، ایک بات تو جھوٹی ہے دونوں میں سے، قادیانیوں کے ساتھ وہ اس نے جھوٹ بولا ہے، قادیانی خام خواہ جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس نے براہین احمدیہ حصہ روحانی خزائن کا جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 88 ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب میں جو لکھا ہے نا وہ قرآن سے ہی لکھا ہے اور قرآن کے مطابق ہی لکھا ہے، اپنے قیاس سے کچھ نہیں لکھا۔ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے قیاس سے کچھ نہیں لکھا، دوسری طرف قادیانی جو ہے اس کا پیچھا چھڑانے کے لیے کہتے جی وہ سادگی کے ساتھ اس نے لکھ دیا۔ یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یا تو پھر اس کے سارے دعوے جھوٹے ہیں، ایک بندہ اتنی تحدی کے ساتھ دعوے کر رہا ہے میں یہ ہوں میں یہ ہوں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی وہ سادگی کے اندر اس نے یہ باتیں ساری لکھ دی۔ بارگاہ نبوت میں پیش کیا، اس کا حوالہ بھی ذرا ناظرین کو۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 275 ہے، اس کے حاشیے پر اس نے یہ بات کی ہے، کہتا ہے جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے یہ کتاب پیش کی تھی
اور انہوں نے اس کی تائید کی تھی اور نام اس کا قطبی رکھا تھا، یعنی کتب ستارے کی طرح غیر متزلزل یہ کتاب ہے۔ اب آپ اچھا۔ اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر کہتا ہے جی میں نے ان سے تائید حاصل کی، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرک کی تائید کریں گے؟ اور نام بھی رکھا قطبی، یعنی کتب ستارے کی طرح غیر متزلزل، تو یہ پھر کیسی کتاب ہے یار، یہ چند سالوں کے بعد یہ اس کے اندر شرکیہ عقیدہ ثابت کر دیا، اس نے خود ثابت کر دیا۔ اور قادیانی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی سادگی اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے ان کے ساتھ سراسر جھوٹ بولا ہے۔ جب تک بندہ مسلمان رہتا ہے اس وقت تک اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پر ہیں اور قیامت کے قریب جو ہے وہ نزول فرمائیں گے۔ جب اس نے خود اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر کھڑا کرنا تھا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ جو ہے وہ صاف کر دیا اور اپنی سابقہ باتوں سے بھی وہ منکر ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ براہین احمدیہ مرزا قادیانی کی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس نے اس کے بارے میں بڑے بڑے چیلنج کیے ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے ہیں۔ اگر اس کے اندر اس نے شرکیہ عقیدہ لکھ دیا اور قرآن سے لکھا ہے اور خدا کی تائید سے لکھا ہے، نبی علیہ السلام کی تائید سے لکھا ہے، تو پھر اس کے یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ اگر ہمارے پروگرام کو کوئی قادیانی دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں کہ غلام احمد قادیانی کی اپنی کتابوں میں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بڑی تائید والی کتاب تھی اور اس میں ایسی باتیں تھیں، اور بقول استاد جی کے کہ جب تک بندہ مسلمان ہوتا ہے اس وقت تک اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے کئی پروگرامز کے اندر 20 دلائل نزول مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے، آئندہ پروگرام میں ہم انشاءاللہ احادیث کے اندر جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کی پیشن گوئیاں موجود ہیں اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔